आदाब, खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं आलमी समय। अपने खास प्रोग्राम खुली बहस के साथ हाजिर हूं मैं सैयद फैसल अली। इजलास दर इजलास पार्लियामेंट में कामकाज का मेयार गिरता जा रहा है। पिछले दिनों तेलंगाना बिल पर लोकसभा राज्यसभा में जो हुआ उसने पूरे मुल्क को शर्मसार कर दिया। लेकिन ऐवान में शोर शराबा, माइक तोड़ना तो आम बात है, लेकिन मिर्च स्प्रे ऐवान में पहली बार देखने को मिला। वहीं यूपी असेंबली में लीडरों ने जिस तरह से कपड़े उतारे, इससे न सिर्फ ऐवान का वकार मजरूह हुआ बल्कि जमहूरियत का भी नुकसान पहुंचा। सवाल यह है कि हमारे आपके चुने हुए लीडर हमारे पैसों से चलने वाले ऐवान में इस तरह की हरकत क्यों करते हैं? इसका क्या सबब है? क्या इस पर लगाम लगाए जाने की जरूरत है और ये सब कैसे होगा? इसी मौजू पर हम खुली बहस करेंगे और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी गुलाम नबी रतनपुरी साहब, ओखला से कांग्रेस के एमएलए आसिफ मोहम्मद खान साहब, सीनियर सहाफी कमर आगा साहब और नई दिल्ली से ओबी वैन से जुड़ेंगे कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट असलम शेर खान और पटना स्टूडियो से जुड़ेंगे जनता दल यू के स्पोक्समैन और एमएलसी असलम आजाद साहब। आप सभी का खैर मकदम है। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम खुली बहस। जमहूरियत का मंदिर या मकाम मुकद्दस कहे जाने वाले पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में हालिया दिनों में जिस तरह के वाकयात पेश आए हैं उसने न सिर्फ हिंदुस्तानी जमहूरियत को शर्मसार किया है बल्कि संसद से लेकर सड़क तक ये बहस का मौजू बन चुका है। तेलंगाना के मसले पर पार्लियामेंट में और रियासती मसलों पर उत्तर प्रदेश व जम्मू कश्मीर असेंबली में कपड़े उतारने से लेकर थप्पड़ जड़ने की जो तस्वीरें दिखी वो यकीनन लम्हे फिक्रिया है। आखिर हिंदुस्तानी पार्लियामेंटेरियन का म्यार इतना क्यों गिरता जा रहा है? इनकी क्या वजूहात हैं? पेश है एक रिपोर्ट। क्या ये वही ऐवान है जहां कभी नेहरू, अंबेडकर, लोहिया और वाजपेयी जैसे लीडर बैठते थे, जिनके सवालात और जवाबात से मुल्क की तकदीर में मुस्बत लकीरें जुड़ती थी? लेकिन ये आज की तस्वीरें हैं जहां हंगामा है, नारेबाजी है, एहतजाज का गैर म्यारी तरीका है। 13 फरवरी को तेलंगाना बिल पर लोकसभा में जो कुछ हुआ उसने पूरे मुल्क को शर्मसार कर दिया। ऐवान में माइक तोड़ना तो आम बात थी, लेकिन मिर्च स्प्रे पहली बार देखने को मिला। नतीजतन कुछ अराकीन पार्लियामेंट को अस्पताल तक पहुंचना पड़ा। हालांकि सभी पार्टियों ने सख्त लफ्जों में इसकी मजम्मत भी की, लेकिन तेलंगाना बिल पेशी पर राज्यसभा में एक बार फिर से वैसा ही नजारा देखने को मिला। सूबों की असेंबलीज भला पीछे क्यों रहती? 19 फरवरी को उत्तर प्रदेश असेंबली में गवर्नर की तकरीर के दौरान बीएसपी ने ऐवान में बैनर पोस्टर लहराए, आरएलडी अराकीन ने कपड़े उतार कर मुजाहरा किया, तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर असेंबली में पीडीपी एमएलए बशीर अहमद को मार्शल्स ने जब बाहर निकालने की कोशिश की तो उन्होंने थप्पड़ रसीद कर दिया। सवाल ये उठता है कि ऐवान में कामकाज का यह म्यार लगातार क्यों गिरता जा रहा है? इसके कई वजूहात हैं। मसलन सियासी पार्टियां पार्लियामेंट में शोर शराबा करके अपनी तशहीर करना चाहती हैं। पार्टी लीडर अपने इलाके के लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए ऐसी ही हरकतें करते हैं। सियासी पार्टियों में इंटरनल डेमोक्रेसी और डिसिप्लिन की कमी है। मौजूदा पार्लियामेंट में 162 एमपीज ऐसे हैं जिनके खिलाफ किसी न किसी तरह के चार्जेस हैं। हमारे लीडरान में सब्र और कुव्वत बर्दाश्त की कमी होती जा रही है। सवाल ये है कि क्या कानून साज कमेटी इन निकात पर ध्यान देगी? क्या हंगामा करने वाले अराकीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी या फिर जमहूरियत और ऐवान का इसी तरीके से मजाक बनता रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, आलमी समय। आपने अभी एक रिपोर्ट देखी किस तरह से है हिंदुस्तान के पार्लियामेंट, न सिर्फ पार्लियामेंट बल्कि दूसरी असेंबलीज में भी किस तरह का म्यार गिरता जा रहा है, किस तरह से लोग अपनी बातों को मनवाने के लिए या अपनी बातों को उठाने के लिए किस तरह की हरकत कर रहे हैं। चाहे वो उत्तर प्रदेश की असेंबली हो, चाहे वो कश्मीर की असेंबली हो, चाहे वो हिंदुस्तान का ऐवान हो, हर जगह इसी तरह की चीज देखने को मिलती है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि मसला क्या है। क्या क्वालिटी ऑफ पार्लियामेंटेरियंस गिर रही है या क्वालिटी जिस तरह के लोग आ रहे हैं वो गैर मुनासिब है या कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश के तहत लोग इस तरह की चीज करते हैं? सबसे पहले चलते हैं कमर आगा साहब के पास, जिन्होंने काफी लंबे अरसे से इन सारी चीजों पर नजर बनाई रखी है और देखा है। जानने की कोशिश करते हैं कमर साहब आपसे कि आपको क्या लगता है इस तरह की हरकत क्यों होती है पार्लियामेंट में, असेंबलीज में? देखिए, ये कोई पहली बार नहीं हुई है। ये ठीक है कि गैस फेंकी गई या इस किस्म की स्प्रे जो हुआ ये पहली दफे जरूर हुआ, लेकिन लड़ाई झगड़े बहुत हुए। असेंबलीज में ज्यादा होते थे, पार्लियामेंट में कम होते थे।
پھر جس قسم کے لوگ عناصر وہاں پہ پارلیمنٹ میں ہیں ان کا بھی آپ سمجھنا بہت ضروری ہے. وہ لوگ کے پاس نہ تو کوئی بہت بڑا پولیٹیکل ایجنڈا ہے، نہ کوئی بہت بڑی باتیں ہیں. وہ اسی طرح کی باتیں حرکتیں کر کے اٹینشن ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ آپ کی رپورٹ میں بتایا گیا. دوسری بات یہ کہ 77 سے 1977 سے ڈکلائن شروع ہوا. سنجے گاندھی صاحب ایمرجنسی جب لگی، اس میں جس قسم کے عناصر سیاست میں آئے، اس سے پہلے کبھی یہ نہیں ہوتا تھا کہ اس قسم کے لوگ پالیٹکس میں آتے، لیکن وہ کٹ آف پوائنٹ لگتا. وہیں سے پھر ایک معیار گرنا شروع ہوا اور لگاتار گرتا چلا گیا، اور آخر میں میں سمجھتا ہوں یہ پیک نہیں ہوئی بلکہ اس سے زیادہ بھی کچھ ہو سکتا ہے. اس لیے کہ یہ لوگ جس قسم کے ہیں اور جتنے پاورفل ہیں آپ ان کی امیجن نہیں کر سکتے. ان کے پاس بے پناہ پیسہ ہے، ان کے پاس بے پناہ دولت ہے، یہ کنٹرول ہے ان کے اوپر، بیوروکریسی کے ساتھ ان کا نیکسس بھی بہتوں کا جڑا ہوا ہے. تو یہ بہت پاورفل ہے. لیکن بیوروکریسی سے اگر نیکسس جڑا ہوا ہے یا پیسے پاور ہو جاتی ہے، پاور ملتی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ ایوان میں آ کر کے کپڑے اتاریں گے یا ایوان میں آ کر کے مائک توڑیں گے؟ زیادہ وہ بہت دیکھیے بہت پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کے پاس میں نے بتایا بہت بڑا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، پولیٹیکل ایجنڈا جس کو کہا جائے. دوسری چیز، ایک چیز اور بھی ہے فیصل صاحب، ایک اور طرف یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں یہ اب پہلے ہوتی تھی ایک ان کی آئیڈیالوجی ہوتی تھی، اس پہ یہ کام کرتے تھے. اب زیادہ تر پولیٹیکل پارٹیز ان کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں رہ گئی ہے. یہ ایک پروگرام بناتے ہیں، اس پروگرام کے تحت یہ کام کرنا شروع کرتے ہیں. تو وہ آئیڈیالوجی ہوتی ہے تو اس سے اچھے لوگ آتے تھے، اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے تھے اور وہ کام کرتے تھے. دوسری چیز، ایک چیز اور کہوں گا میں، پارٹی کے اندر ڈیموکریسی نام کی چیز نہیں رہ گئی. یہ جو نامینیشن ہوتا ہے کہ کون ایم پی بنے گا، کون ایم ایل اے بنے گا، یہ چند آدمی بیٹھ کے طے کر دیتے ہیں. اور ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں. لوائلٹی کے نام پہ یہ اپوائنٹمنٹس ہوتے ہیں، لوائلٹی کے نام پہ ان کو ٹکٹ ملتا ہے اور پھر پارٹی کے نام پہ یہ الیکشن جیتتے ہیں. تو کوئی ایک دیکھیے ڈیموکریسی کا ایک پروسیس ہوتا ہے، اس پروسیس سے اگر آپ چلیے یہاں پہ ایک پارٹی کے چنے ہوئے نمائندہ یہاں پہ بیٹھے ہیں، ان سے جان لیتے ہیں، راجیہ سبھا کے رکن ہیں، کہ کیا جو بات ظفر آغا صاحب کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے یا کہیں نہ کہیں کچھ اور بھی باتیں ہیں جس کی پردہ داری ہے. آپ اس دن ایوان میں تھے جب اس طرح واقعہ ہوا؟ دیکھیے پہلے تو مجھے یہ وضاحت کرنا پڑے گی کہ میرا خیال تھا کہ یہاں مین ایکٹرز میں سے کوئی ہوگا جنہوں نے یہ کارنامے انجام دیے ہیں، ان کی کوئی نمائندگی کرے گا. نہیں، ان سے ہم نے رابطہ کیا لیکن انہوں نے آنے سے انکار کیا. میں تو آپ کی طرف سے بائی اسٹینڈر ہوں، بلکہ یہ کیپٹیو آڈینس نہیں، اس کی بات تماشا بین ہوں، اور جو تماشا کرتے ہیں ان کا یہاں ہونا بہت ضروری تھا. رتن پوری صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن آپ لوگ اس سسٹم کے حصہ ہیں، آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، آپ کے آس پاس اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، آپ کے اپنے لوگ جن کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں وہ کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ دیکھیے پارلیمنٹ اسی سماج کا ایک حصہ ہے، اسی سماج سے نمائندے اٹھ کر آتے ہیں. اگر آپ معیار کی بات کرتے ہیں تو معیار کہاں رہا؟ آپ نہرو کی بات کرتے ہیں، امبیڈکر کی بات کرتے ہیں، آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا 4 نام لیے آپ نے، لیکن زندگی کے ہر ایک شعبے میں معیار گرتا جا رہا ہے. پہلے ایجوکیشن لیجئے، جہاں سے آدمی کی تربیت شروع ہوتی ہے. ایجوکیشن میں کتنا معیار گر گیا، استاد کا معیار کتنا گر گیا، اور استاد کتنا یعنی معتبر، کتنا معزز پیشہ تھا، اور پیسے بٹورنے کے سوا آج کچھ رہا نہیں. دوسرا سب سے نوبل پروفیشن طب کا تھا، ڈاکٹرز. آج یہ دیکھیے کوئی بھروسہ نہیں ہے، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، آپریشن اپینڈسائٹس کا کرنا ہے تو اپینڈسائٹس وہ رہنے دے گا، کڈنی نکال کے بیچ ڈالے گا. کس شعبے میں نہیں ہے؟ آپ کے صحافت میں پیڈ کوریج، پیڈ نیوز کا مسئلہ ہے، اور کم سے کم ایک سیاستدان ہے ایک بات آپ کو کہنا چاہوں گا، آپ لوگ ہمیشہ جب ہم لوگ بات کرتے ہیں تو آپ لوگ ہمیشہ ہی کہتے ہیں پیڈ نیوز، پیڈ کوریج کی بات. ہم لوگ ہمیشہ ہی نہیں. غلام نبی رتن پوری صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس کو کئی اور لوگ بھی کہتے ہیں، لیکن ابھی تک کبھی کسی پترکار کے بارے میں یہ بات ثابت نہیں ہو پائی ہے. لیکن جب آپ لوگوں پہ الزام لگتا ہے، چاہے سیاستدان کسی پارٹی کا ہو، تو وہ ثابت بھی ہوتا ہے، کورٹ تک معاملہ جاتا ہے. اگر ایسا ہے تو کیوں نہیں ہم لوگوں کو لے چلتے؟ بات یہ ہو گئی ہے کہ اب عدالتیں ٹی وی اسٹوڈیوز میں لگتی ہیں کورٹ سے، اور یہ آپ کے ہاتھ میں کس کو گناہ گار ثابت کریں، اس کو کس کو نہیں کریں. اپنے خلاف آپ کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ہے ایک دوسرے کے خلاف. میں یہ تو آپ الزام لگا رہے ہیں. بالکل نہیں، اور کیا ہے؟ بالکل نہیں. آپ لوگوں نے جو کیا، آپ لوگوں نے، میرا مطلب آپ سے نہیں ہے غلام نبی رتن پوری صاحب، آپ کے جو لوگ پارلیمنٹ میں جس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں، اسمبلی میں جس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں، شبیر صاحب نے جس طرح تھپڑ مارا مارشل کو، وہ سارے لوگوں نے کیا. اور صرف یہ کہہ دینا کہ جرنلسٹوں میں بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں یا دوسرے پیشنٹ، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ مسئلے کا حل نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب جیسے لوگ باہر ہیں ویسے ہی ایوان میں بھی ہوں گے، فرشتے نہیں آئیں گے. نہیں، مجھے بات کرنے دیجیے. وہاں بھی وہی ہیں.
آپ آج کل عام لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سیاست بڑا گندا کھیل ہے، اچھے لوگ نہیں آنا چاہتے اس میں، کوئی اچھا آئے تو غلطی سے آ جاتا ہے یا حادثے میں آ جاتا ہے اور پھر ماحول ایسا ہے کہ اسے زیادہ دیر رہنے نہیں دیں گے. جو لوگ باتیں کرتے ہیں، جو لوگ یہ تنقید کرتے ہیں، انہیں کودنا پڑے گا سیاست میں، خود اچھے لوگوں کو آنا پڑے گا. آپ کی بات پہ واپس آئیں گے، اس لیے کہ یہاں پہ بیٹھے ہیں آصف صاحب، ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن ابھی ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں پٹنہ سے پروفیسر اسلم آزاد صاحب. پہلے ان سے جان لیتے ہیں. اسلم آزاد صاحب، خیر مقدم ہے آپ کا. جی جی اسلم صاحب، ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ جس طرح سے آج کل پارلیمنٹ میں اور اسمبلیز میں جس طرح کا رویہ ممبر پارلیمنٹ کا یا ایم ایل اے ایم ایل سیز کا ہے، کیا یہ جمہوریت کو کہیں نہ کہیں داغدار نہیں کر رہا ہے؟ کیا یہ مناسب ہے کہ ہمارے چنے ہوئے نمائندے اس طرح کی حرکت کریں؟ کوئی کپڑا اتار رہا ہے، کوئی ایک دوسرے کو تھپڑ مار رہا ہے، کوئی مرچ اسپرے کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے اسمبلیز میں؟ دیکھیے، کہا یہ جاتا ہے کہ ادب یا سیاست سماج کی عکاسی کرتی ہے. تو جیسا سماج ہوگا، جیسا ماحول ہوگا، جیسے ہم لوگ ہوں گے، جیسا ہمارا، آپ بھی وہی بات کہہ رہے ہیں جو غلام نبی رتن پوری صاحب کر رہے تھے. جی، سیاست میں بھی نظر آئے گی. اخلاقی اور تہذیبی قدریں جو ہے ٹوٹ گئی ہیں، ٹوٹ رہی ہیں. تو ظاہر ہے کہ جس طرح کے کا سماج ہوگا اسی طرح کی نمائندگی ہوگی. ارے اسلم آزاد صاحب، کم سے کم اس کی مذمت تو کیجیے. ہم پر بھی ہے، الیکٹوریٹ پہ بھی ہے، ووٹرز پہ بھی ہے، عوام پہ بھی ہے کہ ہم اپنے نمائندوں کو، ایسے نمائندوں کو ووٹ دیتے ہیں جو زیادہ کرمنل ہوتا ہے، جو زیادہ پیسہ والا ہوتا ہے، جو ووٹ لوٹتا ہے. بہار میں تو 8-10 برس پہلے تک یہی روایت رہی ہے. آپ کو یاد دلائیں اسلم آزاد صاحب، آپ کی پارٹی جنتا دل یونائٹڈ میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی آپ ذکر کر رہے ہیں، جن کا، اور ابھی الیکشن آنے والا ہے. کیا آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ویسے لوگوں کو آپ کی پارٹی ٹکٹ نہیں دے گی؟ میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے سے ودھائک تھے. ہم تو یہ نہیں کہ ہم نے ان کو ٹکٹ دیا، وہ پہلے سے ودھائک تھے اور وہ جیت کے آئے تھے، لہذا ہماری مجبوری تھی. اس لیے آپ جتاتے رہیں گے، آپ ان کا ٹکٹ کاٹیں گے نہیں کہ ان کے دانت توڑ دیے گئے ہیں. ہمارے یہاں، ہمارے جو ہے ہماری سرکار میں ایسے لوگوں کی بہت وقت نہیں ہے یا اہمیت نہیں ہے. اور آپ کو یہ ہوگا کہ اندازہ ہوگا کہ چلیے آپ کو ایک نام یاد، اب تک ہم نے ایسے 5 آدمی کو بھی ٹکٹ نہیں دیا. اسلم آزاد صاحب، ایک نام آپ کو یاد دلاؤں، مقامہ کے آپ کے ایم پی ہیں تھے یا آر جے ڈی سے جو لوگ آئے تھے ہماری پارٹی میں شامل ہو گئے تو ہماری مجبوری تھی، ہم نے ان کو جو ہے وہ ٹکٹ دیا اور وہ جیت کے چلے آئے. چلیے اس لیے میں کہہ رہا ہوں. چلیے آپ کے اسلم آزاد صاحب آپ کے پاس واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں آصف محمد خان صاحب موجود ہیں، اوکھلا کے ایم ایل اے کانگریس کے. ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے ان کو بھی دیکھا جب اسمبلی چل رہی تھی دلی کی سرکار گرنے سے پہلے کہ انہوں نے بھی کافی وہاں پہ جو احتجاج ہو رہا تھا اس میں یہ کافی آگے تھے. لیکن ہاں ایک چیز تھا کہ شاید انہوں نے اس طرح کی چیزیں نہیں کی جو دیکھنے کو ملی. صرف یہ ایک اچھی بات رہی. لیکن پھر بھی آپ سے جاننا چاہیں گے آصف محمد خان صاحب کہ جس طرح کا معاملہ چاہے پارلیمنٹ کا ہو یا اسمبلی کا ہو، سب سے پہلی بات کیا آپ اس کی مذمت کرتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، میں اس کے تھوڑا بیک گراؤنڈ میں جانا چاہوں گا. میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پارلیمنٹ ہو یا اسمبلی ہو، اس کے جو اسپیکر ہوتے ہیں وہ اس ہاؤس اور اس ہاؤس میں چنے ہوئے جو بھی نمائندے ہوتے ہیں ان کے کسٹوڈین ہوتے ہیں. تو لوگ ریل میں چلے جا رہے ہیں. میں اسی بات بتاؤں، اور ان کی ذمہ داری ہے اس ہاؤس کی کارروائی جو اس میں پروسیڈنگ ہو رہی ہے اس کو بہتر طریقے سے اس کو چلائیں. لیکن ایک مسئلہ سب سے بڑا یہ آ رہا ہے کہ دیکھیے، جن لوگوں نے قانون اس ملک کا بنایا یا جن لوگوں نے اس لیجسلیٹو نارمز یا پارلیمنٹری جو سسٹم ہے اس کے اوپر جب رولز ریگولیشن بنائے تو وہ بھی اس بات کو سمجھتے تھے کہیں نہ کہیں کہ حالات ایسے بگڑ سکتے ہیں. اس لیے انہوں نے اسپیکر کو اینٹی ڈیفیکشن لا سے باہر رکھا تھا. ان کا یہ سوچ تھی کہ اسپیکر ایک انڈیپینڈنٹ پارٹی سے اوپر ہٹ کر ایک انڈیپینڈنٹ کی حیثیت سے اس عہدے پر بیٹھے. اور اب کیا ہو رہا ہے کہ وہ اسپیکر، جنرلی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اسپیکر ایک کسی بھی سیاسی
پارٹی کے ایک رکن کی حیثیت سے اس ہاؤس کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں. اور میں ساری باتوں میں ایک ہی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی ناکامیاب کو چھپانے کے لیے کم سے کم ٹائم میں ہاؤس کی پروسیڈنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہیلتھی ڈبیٹ ہونی چاہیے. کانگریس یا جنرل بات کر رہا ہوں. دیکھیے میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اگر ہر پارلیمنٹ ابھی تو آپ ہی کی پارٹی ہے اقتدار میں, ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی کو بولنے کا موقع ملے, اپنی بات کہنے کا موقع ملے, اور ہاؤس کے اندر اگر ہیلتھی ڈبیٹس ہوں تو میں سمجھتا ہوں جب موقع نہیں ملتا تو وہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی ان پارلیمنٹری حرکت کرتے ہیں لوگوں کا اپنا دھیان اپنی طرف کو کرنے کے لیے کہ وہ لمٹ کو کراس کر جاتے ہیں. اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ عام آدمی اس بات کو پسند بھی نہیں کرتا, اور اس کو لگتا ہے کہ شاید جو ہم چن کر بھیجتے ہیں جن ممبرز کو, وہ ان کا بیہیویئر جو ہے وہ ان پارلیمنٹری طریقے سے جو چینلز پہ دیکھتے ہیں. میں نے آپ سے پوچھا, آپ سے میں نے سیدھا سوال یہ کیا آصف صاحب کہ کیا جو چیز ہم لوگ دیکھتے ہیں ٹی وی پہ روز, چاہے کشمیر میں ہو, یو پی میں ہو یا پارلیمنٹ میں ہو, آپ اس کی مذمت کرتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے میں ایک بات کہتا ہوں, پروٹیسٹ کرنا, بیل میں جانا, یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ کپڑے اتار بتا رہا ہوں. دیکھیے اس میں ہمیں اتنی چھوٹ ہے, لیکن اس کی جب حدیں لمیٹیشن کراس کریں گے, کر رہے ہیں اس کی ہر ایک نے مذمت کی ہے, بلکہ اور اس کی ہر ہی انہوں نے معافی بھی مانگی ہے. جموں کشمیر اسمبلی میں جس ممبر نے ہنگامہ کیا اس نے وہاں معافی مانگی, جنہوں نے پارلیمنٹ میں کیا انہوں نے بھی دونوں ایوانوں میں ان لوگوں نے معافی. میں بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایک جب لمٹ کو آپ کراس کریں گے, آپ پروٹیسٹ کرنا جو پارلیمنٹری ایک سسٹم ہے اس کے تحت آپ پارلیمنٹ یا اسمبلی میں کریے, اس پہ مجھے نہیں لگتا کہ بہت زیادہ اس کو کنڈیم کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جس طرح سے پارلیمنٹ میں یا بہت سی ابھی یو پی اسمبلی میں بھی دیکھا گیا, وہ بالکل اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ اس کو عام آدمی پسند نہیں کرتا. تو بات ہی نہیں, اور پارلیمنٹری خاص طور پہ 3 جگہوں پہ جی پارلیمنٹ یو پی اسمبلی میں, جموں کشمیر اسمبلی میں, وہ تو کہیں نہیں ہونا چاہیے, اسمبلی سے باہر کہیں نہیں ہونا چاہیے, کسی محفل میں نہیں ہونا چاہیے. قمر آغا صاحب نے ایک بات کہی, حالانکہ مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے کہ پارٹیز کی آئیڈیالوجی ختم ہو رہی ہے, اس لیے جن لوگوں نے بھی یہ کیا ہے, آپ اگر غور کریں تو چاہے وہ اسپرے کی بات ہو یا کپڑا اتارنے کی بات ہو یا تھپڑ مارنے کی, وہ سارے ان پارٹیوں کے نمائندے ہیں قمر آغا صاحب جو آئیڈیالوجی بیس پارٹیز ہیں. میں آئیڈیالوجی کی بات یہ کہہ رہا ہوں کہ آئیڈیالوجی نہ ہونے کی وجہ سے اچھے لوگ, بہت سے اچھے لوگ نہیں آ پا رہے ہیں پارٹی کے اندر, ان کو اٹریکٹ نہیں کر رہے. میں یہ نہیں کہہ کروں گا, ایک منٹ مجھ کو ختم کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جب تک کہ ان لوگوں کا نامینیشن پارٹی کے لیڈر کرتے رہیں گے, الیکشن میں ٹکٹ دیتے رہیں گے بائی نامینیشن, یہ پرابلم بنی رہے گی. جیت کے آئیں گے تو بھی یہی کریں گے, نامینیشن نہیں ہوگا الیکشن سے آئیں گے. ایک منٹ لیٹ می فنش. ایک تو ہونا یہ چاہیے کہ جو لوکل لوگ ہوتے ہیں شہر کے اندر وہ سلیکٹ کریں, لوکل پارٹی ڈیسائیڈ کرے کہ کس کو الیکشن لڑنا ہے, وہ اسی کو ڈیسائیڈ کرے گی جو اچھا کینڈیڈیٹ ہوگا. لوکل ممبرشپ ہونی چاہیے, وہ طے کرے کہ ہمارا نمائندگی یہ کرے گا. ٹکٹ آپ کی بات کو لے کر کے ہم چلتے ہیں پروفیسر اسلم آزاد کی طرف, وہ پٹنہ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں. اسلم آزاد صاحب آواز آ رہی ہے؟ آزاد صاحب آپ ہی کی بات یہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں, اور قمر آغا صاحب نے بھی یہ کہا کہ لوگوں کی جو کوالٹی ہے سماج میں, جس طرح کا معاشرہ بنا ہوا ہے ابھی, اس کی وجہ سے اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں, اور جس طرح کے لوگوں کو جیت کر کے لایا جاتا ہے, اور آپ نے بھی یہی بات کہی کہ وہ جیت کے آئے تھے, ہم کیا کر سکتے ہیں. تو کیا کوئی ایسا نظام نہیں ہو سکتا ہے کہ اگر جیت کے بھی آئے ہیں ایک عزم کر لیا جائے پارٹیوں کی طرف سے کہ اب ہم ان لوگوں کو ٹکٹ نہیں دیں گے, 2 سیٹ 4 سیٹ کم ہی صحیح, لیکن ہم پارٹی میں اچھے لوگوں کو لا کر کے چنوائیں گے. کیا دقت ہے اس میں آزاد صاحب؟ دیکھیے ایسا ہے کہ عام طور سے سیاسی پارٹیاں یہ چاہتی ہیں کہ ایسے امیدوار کو ٹکٹ دیا جائے جو کامیاب ہو کر کے آئیں, چاہے جس طرح سے کیا بات ہے, کردار اور ان کا وہ پس منظر اور تعلیم اور وہ تہذیب, یعنی یہ سیاسی پارٹیاں یا لیڈرز نہیں دیکھتے ہیں. صرف ان کے سامنے ایک ہی لکش ہوتا ہے کہ وہ جیت کر کے آئے, وہ خاص کسی کیریکٹر کا ہو. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی صحیح بتایا گیا, قمر آغا صاحب نے بتایا کہ وہ کشمیر کا معاملہ ہو, پارلیمنٹ کا معاملہ ہو, یا اور دوسری ریاستوں میں بھی اس طرح کے آچرن کا اپنا ثبوت پیش کیا ہے انہوں نے. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا قانون بھی بننا چاہیے, اور ایک حد مقرر کی جانی چاہیے کہ ایک تہذیب کے دائرے میں ہی وہ اپنی باتوں کو رکھیں
اور نہیں تو پھر ان کی جو ہے ممبرشپ جانی چاہیے یا ان کے خلاف سخت تعدیبی کارروائی کی جانی چاہیے. لیکن جب تک کہ ہم ٹھوس اور سخت کارروائی نہیں کریں گے شاید اس پہ ہم لگام لگا نہیں سکیں گے. پھر یہ کہ ہم کو ٹکٹ دینے سے قبل بھی ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ان کا ماضی کیسا تھا, اس کا کردار کیسا تھا, اس کا سیاسی پس منظر کیسا تھا, تعلیمی لیاقت کیا ہے. حالانکہ تعلیمی لیاقت دیکھی نہیں جاتی ہے, کبھی کبھی اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ بھی اپنے اس آچرن کا جو ثبوت پیش کرتے ہیں. دیکھیے میں یہ کہنا چاہوں گا, یہ آئیڈیلزم کی بات ہے جو آپ کرتے ہیں نا. آج انہوں نے کہا قمر آغا صاحب نے کہ آئیڈیالوجیز نہیں ہے. ڈیفینیٹلی آئیڈیالوجی ڈومیننٹ یعنی غالب عنصر نہیں ہے جب بھی فیصلے لیے جاتے ہیں. ونیبلٹی, کون جیتتا ہے, یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے. اور پھر سوسائٹی میں آج وہ لیونگ آئیڈیلز نہیں ہیں جن کا آپ ذکر کرتے ہیں بار بار, جن کی طرف دیکھیں, جن کی موجودگی ایوان میں ایک تاثر پیدا کر دیتی تھی. وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ لائن میں پہ سے جڑیں گے اسلم شیر خان صاحب اور پٹنہ اسٹوڈیو میں موجود رہیں گے پروفیسر اسلم آزاد صاحب. لیتے ہیں ایک بریک. نمستے سر. نمستے سر, آپ سے ایک بات کرنی تھی. بولیے سر. ہماری 12ویں کلاس میں ایک بہت ہی ہونہار بچہ ہے, ڈیوڈ. سر یہ ڈیوڈ کمپٹیٹیو ایگزامز میں بیٹھنا چاہتا ہے. گڈ. لیکن سر فائنینشیل پرابلمز کی وجہ سے اس کی پڑھائی رک سکتی ہے. مسٹر تھامس, آپ جانتے ہیں ہماری اسکول کو سرکاری گرانٹ ملتی ہے. اچھا. اور ایسے اسٹوڈینٹس کو سرکار نہ صرف اسکالرشپ دیتی ہے بلکہ انہیں کمپٹیٹیو ایگزامز کے لیے تیار بھی کرتی ہے. وزارت برائے اقلیتی امور حکومت ہند کی جانب سے اقلیتی طبقے کے وسائل سے عاری اور ہونہار بچوں کو وظیفہ دینے کے علاوہ مفت کوچنگ بھی دلاتی ہے تاکہ وہ مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کر کے انجینئرنگ, میڈیکل, قانون جیسے کورسز میں کامیاب ہو سکے. فری کوچنگ کے بل پر ہم سپنے ساکار کریں, جیون کو سنبھال لیں, جن جن کو اپمان ملے. آپ بنیں گے تو بنے گا ہندوستان. انہیں کون نہیں جانتا, ایک تانگے والا کیسے بنا مسالوں کا شہنشاہ. کتاب VPP دوارا منگوائیں صرف 150 روپے میں, سبھی ڈاک خرچ سہت. گٹھیا یا جوڑوں کا درد یا موچ کہیں آ جائے, سارے درد کی ایک دوا ہے کیوں نہ آزمائے. آرتھووٹ لگائیں. آرتھووٹ تیل اور کیپسول میں اپلبدھ. سب کا فیوریٹ بالی ووڈز بگیسٹ لکس کوزی زی سنے ایوارڈز 2014 کل رات 8 بجے زی انمول پر. جمہوریت کے فیصلے میں اہم ہے آپ کی رائے. پہلی بار SMS کے ذریعے کیجیے اوپینین پول. SMS سے دیجیے جواب. خوش قسمت شرکا کو ملیں گے تحفے. SMS اوپینین پول کے لیے ہمارا نواں سوال ہے کہ وزیر اعظم کے عہدے کے لیے آپ کی پسند کون ہے؟ A. راہل گاندھی, B. نریندر مودی یا C. اروند کیجریوال. ہمارے سوال کا جواب دینے کے لیے ٹائپ کریں AAM اسپیس A B C. ٹائپ کر کے بھیج دیں 59090 پر. کم ناپ تول, آدھی ادھوری اطلاع, ملاوٹ. بازار میں نکلے تو ان کا خیال تو رکھنا ہی پڑتا ہے. کہیں دودھ میں پانی کی تو کہیں دال میں پتھر کی ملاوٹ, کہیں وزن میں ہیرا پھیری تو کہیں آپ کو اندھیرے میں رکھتے چھوٹے چھوٹے الفاظ. بہت سے لوگ ایسے ہی کاروبار کے نہ جانے کتنے ہی بیجا طریقوں کو اپناتے ہیں. ان سے بچیے, ہوشیار ہو جائیے. کوئی بھی سامان پوری جانچ پرکھ کرنے کے بعد ہی خریدیے. اپنے حق کو جانو. جاگو صارف جاگو. فری کا جو نیٹ پروفٹ 440 کروڑ 35 روپے. اور عامر خان کو پیسے دینے کے بعد کتنے بچے؟ 35 روپے. سب کا فیوریٹ بالی ووڈز بگیسٹ لکس کوزی زی سنے ایوارڈز 2014 کل رات 8 بجے زی انمول پر. گٹھیا یا جوڑوں کا درد یا موچ کہیں آ جائے, سارے درد کی ایک دوا ہے کیوں نہ آزمائے. آرتھووٹ لگائیں. آرتھووٹ تیل اور کیپسول میں اپلبدھ. چکن ہو یا گرم مسالہ, پاؤ بھاجی یا چنکی چاٹ مسالہ, اصلی مسالے سچ سچ MDH.
बॉलीवुड्स बिगेस्ट लक्स कोजी जी सिने अवार्ड्स 2014 कल रात 8 बजे जी अनमोल पर। इश्क तेरा 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 सांसों की जैसे वाबस्ता इश्क तेरा मेरी मंजिल मेरा रास्ता इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा। हम लोग कानपुर से हैं। अच्छा, और हम लोग इलाहाबाद से। तब तो आप हमारे करीब के निकले। मैच मेड इन हेवन। यस। अरे बेटी, तुमने तो अभी एमफिल कर ली, तो अब थोड़ा रिलैक्स करो, शादी वादी करके अब एंजॉय करो। हाँ? शादी तो जरूर होगी, पर अब इसे नाम बदलने की जल्दी पड़ी है। कहनाज से डॉक्टर कहनाज बनना है। अच्छा। पीएचडी पूरी करनी है इसे। वजारत बराए अकलियती उमूर हुकूमत हिंद की जानिब से अकलियती तबके के जरूरतमंद और होनहार बच्चों को आला तालीम मुकम्मल करने में उनकी मदद के लिए खुसूसी इमदादी ग्रांट फराहम करता है। आओ सीमाओं को चीर चले, बस में कर तकदीर चले, ना बाधाएं ना उलझने, आसमान में उड़ चले। आप बनेंगे तो बनेगा हिंदुस्तान। गठिया या जोड़ों का दर्द या मोच कहीं आ जाए, सारे दर्द की एक दवा है, क्यों ना आजमाए ऑर्थोविट लगाए। ऑर्थोविट तेल और कैप्सूल में उपलब्ध। इन्हें कौन नहीं जानता, एक तांगे वाला कैसे बना मसालों का शहंशाह। किताब वीपीपी द्वारा मंगवाएं। आज ही फोन करें, ईमेल करें या एसएमएस करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुबेर को नीचा दिखाने के लिए विष्णु के वरदान से धनाक्ष ने पाया बहुमूल्य रत्नों पर अधिकार। अब मैं इन रत्नों की शक्ति के द्वारा संसार में धन का देवता बनूंगा। जय 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 बजरंग बली। सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सहारा वन। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। ब्रेक में जाने से पहले हम बातचीत कर रहे थे कि किस तरह से हिंदुस्तान की पार्लियामेंट का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनका म्यार किस तरह से गिरता जा रहा है। न सिर्फ कि पार्लियामेंट में बल्कि असेंबलीज में की भी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। इस पर बातचीत हो रही थी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफी कमर आगा साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के राज्यसभा के रुकन गुलाम रतनपुरी साहब, और ओखला से कांग्रेस के एमएलए आसिफ मोहम्मद खान साहब, और पटना स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनता दल यूनाइटेड के स्पोक्समैन प्रोफेसर असलम आजाद साहब, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं असलम शेर खान साहब ओबी वैन से, पार्लियामेंट हाउस से। नाज़रीन, आप देख रहे थे जिस तरह से की बात होती है कि क्या वजह है कि इस तरह की चीजें हो रही हैं। कोई इसको माशरे के ऊपर इसका पूरा ब्लेम माशरे पर दे रहे हैं कि नहीं, शायद सोसाइटी में इस तरह की जो सिचुएशन है, और जाहिर सी बात है नुमाइंदे भी उसी सोसाइटी का हिस्सा है, इसलिए इस तरह की बातें हो रही हैं। कमर आगा साहब ने कहा कि प्राइमरी नहीं है, कुछ लोगों ने ये कहा कि नहीं हमको हक है इस बात का कि हम एहतजाज करें, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी हद होनी चाहिए। आसिफ मोहम्मद खान साहब ने इस बात पर जोर दिया था कि हद जरूर होनी चाहिए। चलते हैं आसिफ मोहम्मद खान साहब के पास और ये पूछते हैं कि हद क्या होनी चाहिए। देखिए, ये बहुत ही बहस का एक मौजू है और इस पे बहुत एकदम इमीडिएट मैं इस कहने की पोजीशन में नहीं हूं, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जो हुकूमत में बैठे हुए, पावर में बैठे हुए लोग हैं, वो स्पीकर का गलत इस्तेमाल करते हैं। और जब कोई भी बिल लेकर आते हैं असेंबली या पार्लियामेंट में और वो माइनॉरिटी में आ जाता है, उसके बावजूद उनकी हठधर्मी रहती है कि हम इसको पास करेंगे, तो वो स्पीकर का एक इस्तेमाल करते हुए मार्शल को ऑर्डर देकर और एक चंद लोगों को जो जब जिस लिहाज से वो मेजॉरिटी में आ जाए और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए और स्पीकर उनको हाउस से बाहर करवा देते हैं। तो ये बात एकदम ये कह देना, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं आसिफ मोहम्मद खान साहब कि ये जो इस तरह की चीजें होती है उसमें जो रोल स्पीकर का होता है, जिसको हाउस चलाने की जिम्मेदारी ली जाती है, वो कहीं ना कहीं सवाल ये, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब अभी तक बहुत ऐसे सुप्रीम कोर्ट तक के डायरेक्शन आ गए एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर और वोटिंग हो गई एंटी डिफेक्शन में, उसके बावजूद स्पीकर उसको इंप्लीमेंट नहीं करते हाउस के अंदर और उनकी रुकनियत जो है अभी भी बरकरार है।
3-3, 4-4 साल हो गए उनको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो स्पीकर के ऊपर मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा देखिए येदुरप्पा चलिए आपकी बात है कर्नाटका का कि जब उन्हें एक अपना जब उनको लगा कि हम इस बिल पे फाइनेंशियल बिल था हम हार जाएंगे गिर जाएंगे, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए स्पीकर ने और कुछ एमएलएस को बाहर करवा दिया। तो उन हालात में ऐसे हालात बन जाते हैं कभी कभी अनफॉर्चुनेटली असेंबली या पार्लियामेंट के अंदर कि जो नहीं होने चाहिए होने चाहिए। आपकी बात मैंने सुन ली। चलते हैं असलम शेर खान साहब के पास और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो बात आसिफ मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं स्पीकर का जो रोल होता है हाउस को चलाने में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब स्पीकर जो है जानिबदार हो जाता है तब मुश्किल होती है। जब स्पीकर दूसरे को जो मुख्तलिफ जमात है या जो हिज़्ब इख्तिलाफ के लोग हैं उनको जब पूरा वक्त नहीं देती हैं या कंडक्ट में उनके न्यूट्रलिटी खत्म हो जाती है तब ऐसा मौका आता है। क्या लगता है आपको असलम शेर खान साहब? देखिए, अब मुझे तो ऐसा लगता है जो मेरा अपना तजुर्बा है 30-32 साल की राजनीति का और 10 साल लोकसभा का सदस्य बने रहने का और मिनिस्टर भी बना मैं नरसिम्हा राव जी की सरकार में, तो जो मैं समझता हूं कि जो 81 है ये जो सिस्टम था जो देश की आज़ादी के बाद से इस मुल्क को कैसे गवर्न करना है, क्या इसकी मंशा है, देश के लिए मोहब्बत है, ये सब बातें गौण हो गई। इसका कोई मतलब नहीं रह गया। लोग यहाँ पैसा लगा के चुनाव जीत के आते हैं, पैसा कमाने आते हैं, पैसा कमाते हैं। तो वो जो ये सब आपकी जो नाइसेसिटीज थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यूज थी, वो सब सेकेंडरी हैं। हर आदमी अपने मफाद के लिए एमपी बन रहा है और उसका मकसद है सिर्फ अपना मफाद को साधना। और पहली चीज ये कि जब 10, 20, 25 करोड़ रुपए का चुनाव लड़ेगा और 500,000 रुपए के वोट खरीदने में लग गए हैं, लेकिन तो फिर आप ये सोचिए कि कौन सी नहीं, आप एक बात कह रहे हैं असलम शेर खान साहब के 20-25 करोड़ रुपए का चुनाव लड़ेगा, तो चुनाव पे जो सीलिंग है, अब पैसे की जो लिमिट है वो बढ़ाकर 70 लाख की गई है। तो किस तरह का निजाम है ये? गवर्नमेंट का किस तरह का सिस्टम है कि 70 लाख की सीलिंग अब हुई है, उसके बावजूद लोग 20-20, 25-25 करोड़ खर्च कर रहे हैं और हमारी जो ऐवान है, पार्लियामेंट है, वो खुद उस पर खामोश है, इलेक्शन कमीशन खामोश है। जी, आप ये मुझसे पूछ रहे हैं ना? जी जी। हाँ, देखिए ऐसा है कि यही तो नियत निकली भारत में, जो ये पॉलिटिकल पार्टीज की या पॉलिटिकल सिस्टम की, कि वो लोग कोई देशभक्ति के लिए या देश की वफा के लिए, उसकी बेहतरी के लिए नहीं आ रहे हैं। वो आ रहे हैं कि इसको एक सत्ता का साधन है और अरबों खरबों रुपए का जो ये भारत के हमारे नौजवान बच्चों ने जो मेहनत करके और जो हमारा टैलेंट था, पढ़े लिखे लोग थे जो बाहर विदेशों में गए और उन्होंने जिस तरह से हिंदुस्तान को एक अच्छी खासी इकोनॉमिक पावर बनाई, फिर हमारे बुजुर्गों का जो एक देन थी इस देश को कि पैसा बचा के रखो, बुरे वक्तों का ख्याल रखो, तो वो हमारी तरबियत काम आ गई। नहीं तो इन्होंने तो कोई ये तो पट्टे बैठाने में कोई कसर नहीं रख रहा है। नहीं, तो इसमें तो सारी पार्टी, आपकी भी पार्टी, आपकी पार्टी हो या दूसरी पार्टी, सारी पार्टी उसमें शामिल है। तो आप ये बताइए, आपने अपने हद तक आपने क्या किया, आपकी जमात ने क्या किया इसको सुधारने? भाई हमारी जमात हो या कोई गैर जमात हो या साइड हो या लेफ्ट हो या राइट हो, ये सब उजागर हो गए, पार्लियामेंट चलने नहीं देते। अब ये कितनी शर्म की बात है जो आखिर के दिनों में तो आपने अभी जो हशर देखा, 2 साल से पार्लियामेंट नहीं चल पा रही। काहे की डेमोक्रेसी? ये तो एक मतलब ये है कि हमारे लोगों की टॉलरेंस है, हमारे देश की एक सभ्यता है जो कि ये सब बर्दाश्त करती आ रही है बरसों से। तो वो नहीं तो अदरवाइज तो इनको मतलब इनको ये क्या कोई इस किस्म की हरकतें करने दे? किसी भी राज्य का एमपी ऐसा करके फिर पब्लिक में जा सकता है? ये गरीब जनता है, इसको लगता है कि भाई ये। चलिए, आपने अहम सवाल उठाया है असलम शेर खान साहब। चलिए हम दूसरे लोगों की राय जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम नबी रतनपुरी साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के राज्यसभा के मेंबर हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं। रतनपुरी साहब, इन्होंने बहुत बड़ा सवाल उठाया कि हुब्बुल वतनी खत्म हो गई है। लोग जो ऐवान में चुन के आते हैं, चाहे असेंबलीज में हो, पार्लियामेंट में हो, वो देश के लिए नहीं आते हैं। आप लोग आए हैं अपने मकसद से आए हैं। एक्सेप्शंस हैं, अब भी कुछ लोग हैं जिनकी वजह से देश चल रहा है, जिनके दिल में जज्बे हुब्बुल वतनी है। ये नहीं कि बिल्कुल खत्म हुआ है, लेकिन मेजॉरिटी मैं कहूंगा, मैं इनसे इत्तेफाक करूंगा, मेजॉरिटी के लिए तो मत में नजर ये है कि इक्तदार हासिल हो और इक्तदार अपने जाती फायदे के लिए या अपने खानदान का इस्तेमाल करें। अब हमने तो राजवाड़े खत्म कर दिए, नवाबों का सिलसिला खत्म हुआ, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी में फिर
وہی موروثی راج چل رہا ہے، باپ بیٹے کو، پھر وہ تھرڈ جنریشن آ رہی ہے پالیٹکس. یہ تو آپ کی پارٹی میں بھی ہو رہا ہے، ساری پارٹی میں ہو رہا ہے. یہ بتائیے کہ اس کا کیا حل ہے؟ ساری آپ نے جس بات کی بات کی کہ ڈائنسٹک پالیٹکس ہو رہی ہے ہر پارٹی میں کہیں نہ کہیں، ظاہر سی بات ہے صرف آپ کی پارٹی کو کیوں الزام دیا جائے، ساری پارٹی میں ہو رہا ہے. آپ لوگ کیوں نہیں پارٹی فورم پر سوال اٹھاتے اس کا؟ پارٹی فورم میں ایسے سوال اٹھانے کی بات نہیں ہے. پہلے آپ ذکر کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ تحریک آزادی کے صف اول کے رہنما، تو صف اول میں بہت سارے آتے ہیں، کانگریس کے صف اول کے، کسی اور جماعت کے صف اول کے. آج ہر ایک جماعت میں صف اول میں صرف باپ اور بیٹا ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں. جی باقی بس اگر دوسری سب بھی نہیں ہے تو باقی سب تیسری سب میں. جی آپ اور باتوں کا اعتراف کرنا چاہیے. یہ کہنا چاہ رہا ہوں اگر باپ اور بیٹا ہوگا تو لوائلٹی مین چیز ہوگی، نیشنلزم نہیں ہوگی. ایسے لوگ لائے جائیں گے جن کی لوائلٹی کی ضرورت ہے پارٹی کے لیے یا پارٹی کے لیڈرشپ کو لوائلٹی. جب آپ لوائلٹی کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، لوائلٹی آپ کو لینی ہے، تو آپ اسی قسم کے لوگوں کو ٹکٹ دیں گے. آپ دیکھ لیجئے، آپ دوسرے لوگوں کو ٹکٹ دیں گے نہیں. جو لوائل ہوگا، جو بالکل سب سروینٹ ہوگا، کسی قسم کے کوئی سوال نہیں اٹھائے گا اور کام کرے گا. نہیں ایک سوال اور ایک بات کہنا چاہوں گا. آپ دیکھیں پارلیمنٹ کے سینٹرل ہال میں، لابیز میں، کوریڈورز میں لوگ پیر چھوتے ہیں، لیڈروں کے پیر چھوتے ہیں. نہیں، اپنے سے کم عمر کے، اپنے سے آدھی عمر کے لوگوں کے. مجھے تو معلوم، میں آئی ایم ناٹ اے وٹنس، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ نہرو نے کبھی یہ برداشت کیا ہوگا کہ کوئی ان کے پیر اس طرح چھوئے اور پھر لائن لگے چاپلوسی کی، سائیکو فینسی کی. کوئی ایسے انگلی اٹھاتا ہے، کوئی لیڈر 10 آدمی کھڑے ہو جاتے ہیں، لیڈر جب تک نہ بیٹھے نہیں بیٹھے. اور اس میں پھر ایوان کی رولز آف پروسیجر ہیں وہ تو بنے ہیں، اسمبلیوں کے، پارلیمنٹ کے رولز آف پروسیجر لائے ہیں، عمل بالکل طے ہے، فکسڈ ہے، لکھا ہوا ہے. اس کی النگھن یعنی اس کا وائلیٹ ہوتے ہیں. تو یہ اب ایک نارمل سی بات رہ گئی ہے. جس بات پہ کل پریشان ہو سکتے تھے، جو بہت بڑا آپ نے سوال اٹھایا ہے رتن پوری صاحب کی سائیکو فینسی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. ایوان میں جس طرح سے لوگ کنڈکٹ کرتے ہیں، جس طرح سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، سینئر جونیئر کا جو فرق ہے وہ ختم ہو گیا. ہر جگہ کہیں نہ کہیں سائیکو فینس جو ہیں دکھتے ہیں. اسلم آزاد صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جس طرح کی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ باپ بیٹا، قمر آغا صاحب نے کہا ہے کہ باپ اور بیٹا اگر ایوان میں ہے تو ان کے لیے نہ ملک ہے، نہ کوئی دوسری چیز ہے، نہ ایوان ہے، بلکہ ایک دوسرے کی لوائلٹی وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور پارٹی ایسے ہی لوگوں کو لے کے آتی ہے تو جو اس کا لوائل ہو، نہ کہ دیش کا لوائل ہو. کیا اس طرح کا جو نظام ہے وہ پورے ہندوستان کی جمہوریت کو کمزور نہیں کر رہا ہے؟ نہیں پھر سوال دہرائیں، آپ آواز صاف نہیں آپ. میں یہ کہہ رہا ہوں اسلم آزاد صاحب کہ جس طرح کی سچویشن آج بنی ہوئی ہے کہ پارٹی میں لوائلٹی دیکھ کر کے ٹکٹ دیا جاتا ہے، لوائلٹی دیکھ کر کے ان کو نامنیٹ کیا جاتا ہے کہ وہ پارٹی کا کتنا لوائل ہے، اس کی صلاحیت نہیں دیکھی جاتی، اس کا یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنی عام زندگی میں وہ کس طرح کا انسان ہے. صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس سے پارٹی کو کتنا فائدہ ہوگا، یہ پارٹی کے لیے لوائل رہے گا یا نہیں رہے گا. اور سائیکو فینسی لیڈر کے لیے کتنا لوائل، پارٹی بھی نہیں بلکہ لیڈر جو اس پارٹی کا ہے اس کے لیے وہ آدمی کتنا مفید ہے، کتنا لوائل ہے، اس پہ ٹکٹ بٹتا ہے اور ٹکٹ ملتا ہے. ایسی سچویشن میں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہندوستان کی جمہوریت کہیں نہ کہیں خطرے میں ہے؟ نہیں صحیح ہے، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اس بات سے کہ لوائلٹی، وفاداری یہ پہلی ایک طرح سے یہ کہیے کہ شرط ہے. اور جو زیادہ خوش آمدی ہوتے ہیں، جو حاشیہ بردار ہوتے ہیں، جو خوشیہ بردار ہوتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کو ٹکٹ دیا جاتا رہا ہے. خاص طور سے میں علاقائی پارٹیوں کے بارے میں یہ کہوں گا کہ علاقائی پارٹیاں ایسے ہی لوگوں کو ٹکٹ دیتی ہیں. مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ جہاں تک رشوت ستانی کی بات ہے یا بدعنوانی کی بات ہے تو کرشنا مینن سے لے کے اب تک جی آپ کو یاد ہوگا کہ بھجن لال کی پوری حکومت بدل گئی، جنتا پارٹی سے وہ پوری وزارت اس کی جو ہے کانگریس میں چلی گئی. پھر نرسنگھا راؤ کے زمانے میں جھارکھنڈ مکتی مورچہ جنہوں نے اپنے لوگوں کو ٹکٹ دیا تھا، اس کے ممبران پارلیمنٹ وہ کئی کروڑ پہ جو ہے بک گئے. لیکن محترم اسلم آزاد صاحب ان ساری چیزوں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کو روکوں گا، لیکن یہ جو ہوا تھا وہ ایک بہت بڑی پارٹی کے ذریعے کروایا گیا تھا، تو اس کو آپ کیسے کلین چٹ دے سکتے ہیں؟ اگر جھارکھنڈ مکتی مورچہ کے ایم پیز اگر بکے تھے تو کیوں بکے تھے سب کو پتا ہے. آزاد صاحب
साफ आ रही है। आजाद साहब, मैं ये कह रहा हूं कि आपने कहा कि रीजनल पार्टीज का बुरा हाल है, पूरी की पूरी कैबिना बदल जाती है, पूरे के पूरे लोग पैसा लेकर के वोट डालते हैं, सही कह रहे हैं आप, लेकिन कहीं ना कहीं उनको के साथ जो इस तरह का रवैया है, जो करवाती है, वो बड़ी पार्टियां करवाती हैं। कांग्रेस ने करवाया था झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ। नहीं अवश्य। चलिए, अभी राब्ता नहीं हो पा रहा है असलम आजाद साहब से, हम चलते हैं आसिफ मोहम्मद खान साहब के पास और उनसे जानना चाहते हैं। आपने सुना क्या कह रहे थे असलम आजाद कि आपकी पार्टी ने लोगों की खरीद फरोख्त की, जिस पार्टी में आप हैं। देखिए, मैं किसी क्या कहिएगा और इस वजह से म्यार गिरता है? देखिए, मैं किसी पार्टी पर को फोकस नहीं करना चाहता, बल्कि मैं ये कैसे आप, हकीकत है ये कि देखिए, अच्छे या बुरे लोग हर सिस्टम में हर जगह उनकी प्रेजेंस है, और मैं ये समझता हूं कि सिर्फ पॉलिटिक्स में ही नहीं बल्कि हर जगह अच्छे लोगों की तादाद ज्यादा है बनिस्बत बुरे लोगों के, लेकिन वो सिस्टम पे गालिब हो जाते हैं। अगर 500 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, अगर एक पेपर स्प्रे कर देता है तो वो उंगली जो है पूरा हिंदुस्तान की जनता सारे मेंबर पार्लियामेंट उठा सारे उस प्रोसीडिंग पर, उस हाउस में जहां 500-400 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हुए हैं। तो मेरा ये मानना है कि देखिए, अच्छे लोग अगर इस हर जगह नहीं मेथड तो यही आसिफ साहब, सारे लोगों के ऊपर तो नजर नहीं जाती है, कुछ लोगों को ही देख करके बात की जाती है, पूरी दुनिया में दी जाती है। इतना बेहतर निजाम है, मैं समझता हूं कि पूरे सिस्टम को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते या हर चुने हुए नुमाइंदे को आप नहीं कर सकते। हम भी चुनकर आते हैं, किन हालात में चुनकर आते हैं, किस तरह से हम इलेक्शन जीत कर आते हैं। जब तक जनता की दिल में कहीं ना कहीं हम कोई जगह नहीं बना पाते हैं। ठीक है, हमने ये बात भी सही है कि बहुत से लोग चापलूसी से टिकट हासिल कर लेते हैं, लेकिन वोट चापलूसी से नहीं लिया जा सकता। जब तक आप लोगों के अवाम के उस हल्के के दिलों, जनरल अवाम पब्लिक के बीच दिलों में कहीं ना कहीं जगह नहीं बनाते। चलिए, आप ये कहना चाह रहे हैं कि पब्लिक के दिलों में जगह बनाने के लिए शायद आसिफ साहब इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ चीजें करनी होती हैं। यहाँ पे वक्त हो गया है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि लोग ऐसा क्यों करते हैं और क्या वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट और असेंबली से जो कैमरे हैं वो हटा दिए जाएं, या कहीं ना कहीं ऐसा कुछ इंतजाम किया जाए कि कुछ एक खास स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, जैसे बहुत सारी दुनिया की असेंबलीज और पार्लियामेंट्स में होता है कि ग्रेजुएट्स अगर आप हैं तभी आप पार्लियामेंट के मेंबर हो सकते हैं, कुछ इस तरह का इंतजाम किया जाए। लेते हैं एक ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे अपने एक पैनल के साथ। राजीव आवास योजना के अंतर्गत स्लम वासियों को मिलेगा अपना घर, अपनी जमीन पर अपना घर और मालिकाना हक। अरे छोड़ो, ये सुनते सुनते मैं बूढ़ा हो गया। ये देखो, अरे वाह, अब जिएंगे सम्मान से, जिएंगे शान से, राजीव आवास योजना का सहारा है। अपना भी घर होगा, अपनी इज्जत होगी, शहर में ही अपना पता होगा। भारत सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों का साझा प्रयास। राजीव आवास योजना, सबको हक, सबका सम्मान। सबका फेवरेट बॉलीवुड्स बिगेस्ट लक्स कोजी जी सिने अवार्ड्स 2014 कल रात 8 बजे जी अनमोल पर। मुझे जाना ही है। ओके अंकल, गांव को क्यों गंदा करते हो? कूड़ादान में डालो ना। चौक गए साहब, ये शौचालय, कूड़ादान, ये गांव इतना साफ कैसे? अरे पता नहीं, हम सब ने पंचायत के साथ मिलकर इस गांव को निर्मल बनाया है। आप और आपकी पंचायत ही बना सकते हैं अपने गांव को स्वच्छ और स्वस्थ। आओ करें निर्मल भारत का निर्माण। फ्री का जो नेट प्रॉफिट 440 करोड़ 35 रुपए, और आमिर खान को पैसे देने के बाद कितने बचे? 35 रुपए। सबका फेवरेट बॉलीवुड्स बिगेस्ट लक्स कोजी जी सिने अवार्ड्स 2014 कल रात 8 बजे जी अनमोल पर। गठिया या जोड़ों का दर्द या मोच कहीं आ जाए, सारे दर्द की एक दवा है, क्यों ना आजमाए ऑर्थोविट लगाए। ऑर्थोविट तेल और कैप्सूल में उपलब्ध। सबका फेवरेट बॉलीवुड्स बिगेस्ट लक्स कोजी जी सिने अवार्ड्स 2014
कल रात 8 बजे जी अनमोल पर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुबेर को नीचा दिखाने के लिए विष्णु के वरदान से धनाक्ष ने पाया बहुमूल्य रत्नों पर अधिकार। अब मैं इन रत्नों की शक्ति के द्वारा संसार में धन का देवता बनूंगा। जय 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 बजरंग बली। सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सहारा वन पर। सबका फेवरेट बॉलीवुड्स बिगेस्ट लक्स कोजी जी सिने अवार्ड्स 2014 कल रात 8 बजे जी अनमोल पर। जमहूरियत के फैसले में अहम है आपकी राय। पहली बार एसएमएस के जरिए कीजिए ओपिनियन पोल। एसएमएस से दीजिए जवाब। खुशकिस्मत शुरका को मिलेंगे तोहफे। एसएमएस ओपिनियन पोल के लिए हमारा नवा सवाल है कि वजीर आजम के ओहदे के लिए आपकी पसंद कौन है? ए राहुल गांधी, बी नरेंद्र मोदी या सी अरविंद केजरीवाल? हमारे सवाल का जवाब देने के लिए टाइप करें AAM स्पेस ABC। टाइप करके भेज दें 59090 पर। मुझे सिर्फ इतना पता है कि बहू बहू होती और बेटी बेटी बेटी। बहुएं कितनी भी पढ़ी लिखी क्यों ना हो, घर में हुक्म बस हमारा ही चलेगा। भारतीय परंपरा सिर्फ एक हिंदुस्तानी बहू ही समझ सकती है, कोई फिरंगी नहीं। अलग सोच है इनकी, अलग है राहें, लेकिन जुड़े हैं ये सभी एक रिश्ते से। देखिए आखिर बहू भी तो बेटी ही है रात 9 बजे। रिश्तों के भवन में उलझी नियति रात 9:30 बजे। फिरंगी बहू रात 10 बजे हर सोमवार से शुक्रवार सहारा वन पर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। ब्रेक में जाने से पहले हम बातचीत कर रहे थे कि किस तरह के हालात हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में हो रहे हैं और क्यों इस तरह की चीजें लोग करते हैं। कहीं ना कहीं आसिफ मोहम्मद खान इशारा कर रहे थे कि चापलूसी एक वजह है, लेकिन चापलूसी से वोट नहीं लिए जा सकते हैं। अगर किसी पार्टी ने किसी को टिकट दिया भी है तो जीतने के लिए उसे लोगों के दिल में जगह बनानी होगी। तो क्या ये वजह है शायद कि लोग अपनी आवाम, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो वोटर्स हैं उनके दिल में जगह बनाने के लिए या उनको दिखाने के लिए कि उनका नुमाइंदा कितना मजबूत है, उनकी बातों को किस तरह से उठाता है ऐवान में, लोग इस तरह की हरकत करते हैं? इन्हीं सवाल को जानने के लिए चलते हैं असलम शेर खान साहब के पास और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। असलम साहब जी फरमाइए। जी असलम शेर खान साहब, आपसे जानना चाहेंगे, हमारे साथ आसिफ मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं। वो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये भी मौका आता है कि लोगों को, अपने वोटर्स को भी ये बताना होता है कि उनको जीतना है और जीतने के लिए वोटर्स के पास जाना होता है। तो कुछ ऐसी चीजें शायद हो जाती हैं इस वजह से भी कि वोटर्स भी देख रहा होता है। तो क्या वक्त आ गया है कि वोटर को इनकी फिक्र ना करके ऐवान की बालादस्ती पर गौर किया जाए और ये देखा जाए कि किस तरह से पार्लियामेंट का जो डेकोरम है उसको कायम दायम रखा जाए? देखिए, मैं समझता हूं कि ये मेरे सामने मेरा 32 साल का तजुर्बा है और मेरे देखते देखते मैंने बहुत से हालात बदलते हुए देखे हैं और मैं भी 5-6 चुनाव लड़ा हूं जिसमें 2 जीता हूं मैं। तो मुझे चुनाव लड़ने का भी तजुर्बा है और पब्लिक और जो हालात कैसे बदले हैं। देखिए आज तो क्या ये आप ये बताइए असलम शेर खान साहब कि क्या आपका वोटर ये देखना चाहता है कि असलम शेर खान साहब किसी तरह का हंगामा कर रहे हो पार्लियामेंट में? नहीं, वो तो वोटर तो छोड़िए, बात की बात है। पार्टियां ये इस बात की चिंता ही नहीं कर रही कि उनके है ना एमपीज क्या आचरण कर रहे हैं। क्या ये पार्टियों की है ना जिम्मेदारी नहीं है कि उनके एमपी ऐसे आचरण करें तो उनको रखा जाए पार्टी के अंदर? ये बेसिकली यहाँ विनेबिलिटी का सवाल आ गया कि विनेबिलिटी क्या है। वो है यूएसपी, इसके पास पैसा कितना है, ये मतलब अपने मतई कितनी मतलब सीट जीत सकता है उससे, और इतने नंबर चाहिए, 272 चाहिए पार्लियामेंट में सरकार बनाने के लिए। अगर काले चोर से भी हाथ मिलाना पड़े तो उससे हाथ मिला लो और नंबर अपने पूरे करो ताकि अपन को हुकूमत करना है। जब ये मानसिकता आ जाएगी तो काहे की आप कौन सी बातें कर रहे हैं? क्या उम्मीदें कर रहे हैं कि जो कह रहे हैं? एक बात मैं आपको बता दूं, जहां तक वोटर का सवाल है, मुझे लगता है असलम शेर खान साहब, ये गुलाम नबी रतनपुरी साहब आपको कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, आपने पिछले एक हफ्ते के दौरान जो पार्लियामेंट में देखा और जो बाकी असेंबलियों में हुआ और जिस तरह पार्लियामेंट में
اہم لیڈروں کے گرد ایک دائرہ بنا رہے تھے کچھ ممبران پارلیمنٹ، اور ان کا چناؤ اس بات پر کیا گیا تھا کہ وہ ایجائل ہوں، صحت مند ہوں. یعنی اب ایسے لوگوں کو بھی یہ بھی خیال رکھا جائے گا کہ یہ کل باڈی گارڈ بن سکیں پارلیمنٹ کے اندر، تو شاید یہ بھی بینیفٹی کے ساتھ ساتھ ایک اور کنڈیشن رہے گی کہ بالکل وہ بات یہ ہے کہ دراصل کمانڈوز ہوں. دیکھیے یہ مسئلہ یہ انہوں نے یہ کہا کہ کمانڈوز کی ضرورت پڑ رہی ہے. کوئی ضرورت نہیں پڑے گی. اس وقت زیادہ تر لوگ جو الیکشن جیت رہے ہیں وہ نگیٹو ووٹنگ پہ جیت رہے ہیں. ملائم سنگھ سے خوش نہیں ہوئے لوگ، مایاوتی کے پاس چلے گئے. مایاوتی نے جس کو بھی ٹکٹ دیا وہ جیت گیا. جنتا کے پاس، ووٹر کے پاس چوائس نہیں ہے. جنتا تو انہی پولیٹیکل پارٹیز کو دے گی کہ جو بھی میجر پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں اس میں ڈیسائیڈ کرتی ہے. چلیے آپ نے ایک مدعا اٹھایا، اگر اس پہ بات کریں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر عام آدمی پارٹی کی بات آئے گی جو آ رہی ہے. اور وہ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام جنتا بہت. چلیے اس پہ بھی بات کر لیں گے، لیکن ہم چلتے ہیں پہلے پٹنہ اسلم آزاد صاحب کے پاس. اسلم صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی اسلم صاحب. جی آواز آ رہی ہے، فرمائیں. اسلم شیر خان صاحب ہم لوگوں کے ساتھ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کی سچویشن ہو گئی ہے، ونیبلٹی جو ہے وہ یہ کہ یو ایس پی ہے، اور پارٹیاں اگر یہ سوچ لیں کہ جو آدمی اس طرح کا ہمارا نمائندہ اگر اس طرح کا کنڈکٹ کرتا ہے اسے پارٹی سے نکال دیں گے تو شاید اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی. لیکن یہ ممکن نہیں ہے. آپ کے یہاں بھی پارٹی میں اس طرح کے لوگ ہیں. غلام نبی رتن پوری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، نیشنل کانفرنس کے MP ہیں. یہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح سے پارلیمنٹ میں دکھ رہا ہے کہ اب جو کمانڈو ٹائپ کے ہیں، جو ہشت پشت لوگ ہیں، جو صحت کے حساب سے تگڑے ہیں، ان کو بھیجا جا رہا ہے. تو کیا اب ایوان جو ہے وہ کشتی کا اکھاڑا بننے جا رہا ہے؟ بھیجا جا سکتا ہے جیسے حالات بن گئے. مختصر میں پھر سوال دوہرایا، آواز صاف آ نہیں رہی. میں یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا اس طرح کی سچویشن ہو گئی ہے کہ صرف اور صرف ونیبلٹی ایک فیکٹر ہو گئی ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں دکھتی ہے، اور جس طرح سے حالات بگڑ رہے ہیں تو کیا وہ دن دور نہیں کہ پارلیمنٹ میں یا اسمبلیز میں صرف ہاتھا پائی اور دھکا مکی دیکھنے کو ملی، اور جتنے زبردست جسم کے لوگ ہیں وہ وہاں ہوں اور پڑھے لکھے لوگ یا جو سمجھدار سیاستدان ہیں وہ باہر ہو جائیں؟ دیکھیے ہندوستان میں جمہوریت کی جڑیں بہت گہری ہیں، اور اسی کو تو ہلا رہے ہیں آپ لوگ. ہر بالغ عاقل اور صحیح الدماغ جو ہے وہ امیدوار ہو سکتا ہے. پاکستان میں کچھ شرائط ہیں، تعلیمی شرائط ہیں، وہاں کم سے کم گریجویٹ ہونا چاہیے وہاں کے لیے، لیکن ہمارے یہاں اس کی شرط نہیں ہے. لیکن جس طرح سے جذبات میں آ کر کے یا ذات اور برادری کے نام پہ یا وچار دھارا کی جس طرح سے ووٹ حاصل کیا جاتا ہے، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جس طرح کے امیدواروں کو ہم ووٹ دیتے ہیں کہ ہماری ذات ان کے ذات کی اکثریت ہے وہاں، یا یہ کرمنل بیک گراؤنڈ کے ہیں، یہ جیت کے آئیں گے، تو ان کے پیش نظر اگر یہ پہلی شرط ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ ایسے کریکٹر کے لوگ آئیں گے تو جو ہے وہ ہاتھا پائی کیا وہ قتل کر سکتے ہیں. کل ایک صاحب نے چاقو نکال لیا، کل پستول نکال سکتے ہیں. تو ایسی صورت میں نے پہلے بھی کہا کہ کچھ شرائط لگائی جانی چاہیے، اور ایسے آچرن کا، ایسے کردار کا اگر وہ اپنے ثبوت دیتے ہیں تو ان کی ممبرشپ جو ہے ختم کی جانی چاہیے. میرا اپنا. آصف محمد خان صاحب انہوں نے بہت وضاحت کے ساتھ کہا ہے پروفیسر اسلم آزاد نے کہ اس طرح کا کنڈکٹ اگر کوئی کرتا ہے تو ایسے لوگوں کی رکنیت جو ہے وہ ختم کرنی چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ کرمنل ایکٹ ہے، اگر کرمنل ایکٹ ہے، اسپرے جو کیا وہ تو کرمنل ایکٹ تھا. بالکل بالکل یہ بات اس میں تو کیا آپ کہیے گا کیمرے پہ کہ ان کی رکنیت ختم ہونی چاہیے؟ ایسے لوگوں کی رکنیت ختم ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. پروٹیسٹ کرنے کی بھی ایک حد تک اجازت ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں ہے. اور اس طرح کے ایکٹ کو کنڈم کیا بھی ہے سبھی لوگوں نے، میڈیا کے ذریعے بھی سب لوگوں نے، تمام پالیٹیشینز، پولیٹیکل پارٹیز نے اس کو کنڈم کیا، اور ایسے لوگوں کی رکنیت جانی چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ بھارت کی جو ٹالرنس کی جو سبھیت آ رہی ہے، جو روایت ہے رواداری کی، آپ نے دیکھا کل اور آج دونوں ایوانوں میں کارروائی کس طرح ڈھنگ سے، اور کل کتنا برداشت کیا پریزائڈنگ آفیسر نے راجیہ سبھا میں. جی. اور ہم ایک مارشل لا کی طرح نہیں چلا سکتے. قانون تو آج بھی موجود ہیں، پہلے دن بھی کر سکتے تھے، سسپینڈ کر سکتے تھے، نکال سکتے تھے، لیکن یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے ہمارے سسٹم میں جی کہ یہ سارے جو ہیں یہ پول پریشرز پشز ہم برداشت کر سکتے ہیں، اور سسٹم ٹھیک ہے. آج جن لوگوں نے غلطی کی وہ شرمسار تھے، انہوں نے معافی مانگی. ایجوکیشن بہترین طریقہ ہے، انفورسمنٹ
یعنی ماشاءاللہ کی طرح اس کے مقابلے میں بہتر یہ ہے کہ نہیں. آپ سے جاننا چاہوں گا رتن پوری صاحب, پھر قمر آغا صاحب پر آ جاؤں گا. ایجوکیشن کی بات آپ نے کی, کیا آپ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ایک ڈگری وہ ایجوکیشن کوئی ڈگری نہیں. بہت سارے میرا تجربہ یہ ہے کہ جو کم ڈگری یافتہ لوگ ہیں, کم پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ زیادہ ویل بیہیوڈ ہیں. وہ ایجوکیشن, وہ ڈگری نہیں. ایجوکیشن کی یہ آدمی میں فہم ہو, سمجھ ہو کہ اس کے جو ایک سوال اور آپ سے, انہوں نے بھی کہا اور ایسے بھی لوگ یہ کہتے ہیں, انہوں نے حالانکہ بہت کھلے طریقے سے نہیں کہا, آصف صاحب نے دوسری طرف بات لے جانا چاہ رہے تھے کہ لوگوں کو اپنے ووٹرز کے سامنے بھی پرفارم کرتا ہوا دکھنا ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں ووٹرز جی. تو کیا اب ایسا کیا جائے کہ اگر چونکہ اتنی زیادہ ڈیٹوریٹ کر گئی سچویشن, کبھی اسمبلی کشمیر کی ہوتی ہے, کبھی اتر پردیش کی ہوتی ہے, کبھی پٹنہ کی ہوتی ہے, کبھی پارلیمنٹ ہوتی ہے, حالات اتنے بگڑ گئے ہیں, تو کیا وقت آ گیا ہے یا تو ممبر پارلیمنٹ کو یا جو لیجسلیٹو اسمبلیز کے ممبر ہیں ان کی ٹریننگ کروائی جائے, یا اور جب تک ٹریننگ نہیں ہو پاتی ہے ان کی کنڈکٹ کی, تب تک کیمرے بند کر دیے جائیں کم سے کم. نہیں, کوئی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے, ٹریننگ تو سب کی. ہاں ایک چیز ہو سکتی ہے کہ اگر کیمرے بند ہوں تو ایڈریس کرتے ہیں اپنی کانسٹیٹوئنسیز کو سبھی ممبران, شاید اس سے کوئی فرق پڑ سکتا ہے. لیکن آپ کا کاروبار بند ہو جائے گا, پھر آپ تو 24/7 چلتے ہیں, سینٹرل چینل ہے, آپ کو تو کریٹ کرنا ہے کوئی, یہ آپ بھی ڈسپلن کر سکتے ہیں. یعنی اگر آپ کو اتنی فکر ہے تو آپ بھی اپنے آپ کو, مطلب آپ لوگ فکر نہ کریں جن کو قانون بنانا ہے, قانون نافذ کروانا ہے, ہم یہ فکر کریں, آپ میڈیا یہ کریں, آپ کو ٹی آر پیز بنانے ہیں. تو میڈیا یہ فکر کرے کہ اس طرح کا کنڈکٹ دکھایا ہے, آپ نہ کریں. دیش جتنا آپ کا ہے اتنا ہمارا ہے, ظاہر سی بات ہے. لیکن آپ کو فکر کرنی ہے, جو جس کرسی پر بیٹھا ہے رتن پوری صاحب, ذمہ داری سے اپنے فرائض انجام دینے ہیں. وہ 542 لوگ ہیں جن کا کام ہے قانون سازی. جی آپ قانون توڑیں گے تو پھر کوئی بھی قانون توڑے گا. اب قمر آغا صاحب, انہوں نے کہا کہ اگر وقت کی ضرورت ہے تو کیمرے بھی بند کیے جا سکتے ہیں وقتی طور پہ, اور ہم لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ میڈیا بھی اس طرح کی چیزوں کو نہ دکھائے. یہ بتائیے کہ کیا میڈیا کا یہ کام رہے کہ میڈیا تو ظاہر سچائی دکھاتی ہے, جو آپ کرتے ہیں اس کی عکاسی ہے. نہیں, دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ کیمرے اب بند نہیں ہو سکتے اور یہ کوئی سولوشن نہیں ہے. جی. دوسری چیز یہ ہے کہ ڈیموکریسی کے اندر کریکٹیو میجرز ہوتے ہیں. ڈیموکریسی خود لیتی ہے اپنی میجرز, اور وہ اس نے لینا شروع کر دیا. عام جنتا اب تھک چکی ہے ان سب پولیٹیکل گروپس, پارٹیز, اور اس کا نتیجہ ہمیں دیکھنے کو ملا. جس طریقے سے آپ پارٹی کھڑی ہوئی, میں اس پارٹی کا کوئی میں بہت بڑا نہ اسپوکس مین ہوں نہ اس کی سمرتھک ہوں, لیکن اس طرح کی موومنٹ کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ ایک موومنٹ ہے, بہت دنوں سے چل رہا ہے. دیکھیے, حالانکہ موضوع سے تھوڑا سا ہٹ رہے ہیں ہم, لیکن یہ کہ آپ پارٹی کی اگر بات کر لیں تو اس پارٹی نے ٹھیک ہے کچھ چیزیں بہتر کی ہوں گی, لیکن کہیں نہ کہیں وہ کہہ رہا ہوں میں کسی پارٹی میں جو سوال اٹھا رہا ہوں آپ سے قمر آغا صاحب, ان لوگوں سے بھی جاننا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے اگر کانگریس پارٹی اور اس کے نمائندے یا کوئی دوسری پارٹی یا شبیر صاحب نے کیا, یا دوسری پارٹیاں دوسرے طرف سے لوگوں کو مایوس کر رہی ہیں, تو عام آدمی پارٹی نے بھی بہت دوسری طرح سے لوگوں کو مایوس کیا, تو لوگوں کا کہیں نہ کہیں جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہو رہا. فیصل, میں دوسری چیز کہہ رہا ہوں, لوگ یہ دیکھ رہے ہیں ان کو بھی نیگیٹو ووٹ جا رہا ہے, پازیٹو ووٹ نہیں ہے ان کے پاس. ان کے پاس یہ کہ بھئی یہ چلو ان کو ہم نے یہ دو بڑی پارٹی اتنی پولیٹیکل انہی نے بہت سے وعدے کیے تھے, اتنے دنوں سے رول کر رہے ہیں, وہ ان کو یہ دیکھتی ہیں کہ یہ بڑی پولیٹیکل پارٹیز یا ریجنل پارٹیز جتنی بھی ہیں یہ بھی پارٹ آف دا پرابلم ہے, ان کے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے. یہ ایک نیا گروپ آیا ہے, ینگ لڑکے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ کرپشن ختم ہونا چاہیے. ان کو بہت امیدیں بھی نہیں ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کیجریوال صاحب کچھ نہیں کر پائے, اور انہوں نے کچھ نہیں کیا اسمبلی میں آ کے نہیں کر پائے, لیکن یہ آلٹرنیٹو لوگ ڈھونڈ رہے ہیں. اس آلٹرنیٹو کیا ان کو ملے گا؟ 77 میں ڈھونڈا, ان کو نہیں ملا, پھر 89 میں نہیں ملا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آلٹرنیٹو کی ضرورت ہے. آصف محمد خان صاحب, ایک آلٹرنیٹو ایمرج کیا دلی میں, اور لوگوں کو یہ لگا کہ شاید یہ جو روایتی جو سیاستدان ہیں ان سے ہٹ کر کے لوگ ہیں, یہ نہ کھادی کا کرتا پہنتے ہیں نہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں, گلے میں مفلر ضرور پہنتے ہیں, لیکن ان کا کنڈکٹ عام جو سیاستدان ہے جس کو ہم اور آپ سب پہچانتے ہیں اس طرح کا نہیں ہے. تو کیا یہ وقت کی ضرورت ہے کہ جو بڑی پارٹیاں ہیں ان کو اسپیس جو ہے سیٹ کرنا پڑے گا اور کوئی نیا تجربہ سامنے آئے گا؟ ٹھیک ہے, جو نیشنل پارٹیز ہیں ان کو کہیں نہ کہیں کہتے ہیں کہ اپنے گریبان میں ضرور جھانکنے کی ضرورت ہے, اور اپنی جو ایک سسٹم ہے اس کو کہیں نہ کہیں سدھارنے کی ضرورت ہے. دیکھیے, عام آدمی پارٹی جیسے اگر کوئی موومنٹ چلتا ہے اس سے عام آدمی پارٹی جیسی پارٹیز آتی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ دلی کے اندر پہلی بار میں نے جو لیجسلیٹو سسٹم کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ایک طرح سے کانسٹیٹیوشنل کرائسس تک پیدا کر دیا تھا.
اور جو کانسٹیٹیوشنل ہیڈ تک کے اوپر. لیکن آصف صاحب کرائسس تو آپ لوگوں نے پیدا کیا, ہاؤس چلنے نہیں دیا, ہر وقت ول میں کھڑے ہوتے تھے. دیکھیے جب میں نے کہا اسپیکر کے بارے میں میں نے کیوں اتنی توجہ سے باتیں کہی کہ جب لیفٹیننٹ گورنر جو کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہوتا ہے ہمارا دلی اسٹیٹ کا, وہ نہیں دیکھیے وہ میسج پڑھنے کو وہ ڈائریکشن دیتے ہیں اسپیکر کو کہ آپ میرا میسج ہاؤس میں پڑھ کے سنائیے, اور وہ اس لیٹر کو دبا لیتے ہیں. آپ کیسے اسپیکر کی توقع کرتے ہیں؟ اتنا اچھا اسپیکر تھا جس نے اپنے سارے پاور آپ لوگوں کو دے دیے تھے, اور کیسا اسپیکر چاہیے بھائی اس نے تو. میں ایک بات کہتا ہوں, دیکھیے جو لیفٹیننٹ گورنر نے ایک میسج ہاؤس میں پڑھنے کے لیے سنایا ایک جن لوکپال بل کے بارے میں, اس کو اس اروند کیجریوال جی بہت, ہم نہیں کہہ سکتے کہ صاحب وہ ڈیموکریسی میں یقین نہیں رکھتے تھے. انہوں نے کہا کہ 65 سال اس ملک میں جس طرح سے سیاستداں کام کرتے رہے اب اس سے ہٹ کر کچھ کام کریں گے. انہوں نے ہٹ کے کیا کہا کہ لیفٹیننٹ گورنر کے آرڈر کو بھی کہہ دیا یہ کون ہوتا ہے, یہ تو وائسرائے ہے, اس کا قانون ہم نہیں مانتے. اس طرح سے انہوں نے باتیں کر کر کے جو لیفٹیننٹ گورنر نے ہاؤس میں ایک آرڈر کہا, اسپیکر کو لکھا لیٹر اور کہا یہ میسج ہاؤس میں پڑھ کے سنائیے, اس لیٹر کو اسپیکر نے دبا لیا, سنانے کو کسی قیمت پر بھی تیار نہیں تھے. تو میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے اگر موومنٹس چل کے بھی کوئی سیاسی جماعت کھڑی ہوتی ہے تو وہ کوئی بہتر سسٹم مجھے نہیں لگتا کہ وہ دے پائے ہیں یا دیں گے. ہم جو چلیے اسلم شیر خان صاحب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلم شیر خان صاحب یہ بتائیے کہ جس طرح کی بات چیت ہو رہی ہے کہ جو جماعت ہے, کوئی بھی جماعت اس طرح کی چیز سے پاک نہیں ہے. کوئی پارٹی یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہمارے ایم پی بہت سلجھے ہوئے ہیں, وہ اس طرح کنڈکٹ نہیں کرتے ہیں. لیکن ایک پارٹی سامنے آئی تھی, عام آدمی پارٹی, جس نے یہ دکھایا کہ اس کے لوگوں نے کم سے کم ہاؤس میں اپنے کو پراپرلی کنڈکٹ کیا. تو کیا وقت کی ضرورت ہے کہ اب میں عام آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں, اس کی حمایت نہیں کر رہا ہوں, لیکن یہ آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا ایک آلٹرنیٹو کی ضرورت ہندوستان میں ہے تاکہ یہ جو بڑی پارٹیاں ہیں یا جو بھی پارٹی ابھی ہیں میدان میں وہ اپنے لوگوں کو بتائیں کہ اب جنتا اوب چکی ہے. اسلم شیر خان صاحب. جی نہیں, آپ نے بالکل صحیح کہا. میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی پارٹی تھوڑا ایکسٹریم پہ ہے, اور ایکسٹریم میں ہے اور تھوڑا جلدی میں ہے, ادروائز وہ ہیں صحیح جگہ پر. بیسیکلی اس کے مڈل میں ہندوستان کی راجنیتی چل سکتی ہے, ڈیموکریسی چل سکتی ہے, آپ کے یہ جو ہے نا انسٹیٹیوشن چل سکتے ہیں, پارلیمنٹ چل سکتی ہیں, ودھان سبھائیں چل سکتی ہیں. میں آپ کو ایک قصہ سنانا چاہتا ہوں کہ جواہر لال 1957 میں ایک اسپیچ کر رہے تھے, تو ان کو ایک پرچہ لکھ کے دے دی چونکہ سیکورٹی نہیں ہوتی تھی. تو انہوں نے پڑھ کے دیکھا تو انہوں نے کہا صاحب آپ جس کی پیروی کر رہے ہو یہ آدمی بھرشٹاچار کے معاملے میں جیل گیا تھا. تو نہرو جی نے اسی من سے کہا کہ اگر یہ میری پارٹی کا ہے وہ مجھے معلوم نہیں تھا, اور اگر یہ کرپٹ ہے تو اس کو آپ ہرا دیجئے. تو یہ جو لیول ہے پارٹیوں کو اب اپنے دیش کے لیے کرنا چاہیے, راجنیتی سत्ताओं کے لیے نہیں کرنا چاہیے. چلیے لوگ تو ایسا لگا کہ یہ جنم سے ادھیکار ہو گیا, پاور میں ہی رہنا ہے, پاور کے لیے ہر چیز سے کمپرومائز کرنا ہے. چلیے بنیادی بات یہ ہے, اسلم شیر خان صاحب کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو پولیٹیکل ویلیوز ہیں وہ چینج ہوئے ہیں. اسلم آزاد صاحب, پرائرٹیز بدلی ہیں, ویلیوز چینج ہوئے ہیں. آپ مختصراً کیا کہنا چاہیں گے, کس طرح سے اس مسئلے کا حل نکالا جائے؟ اسلم آزاد صاحب. دیکھیے یہ تو صحیح ہے کہ پورا معاشرہ, پورا ملک آج منتشر مختصر میں جی, اور کرائسس ہے, کئی طرح کا کرائسس ہے, اور نا امیدی ہے جو ابھی آغا صاحب نے جو بات کہی, اور مایوسی ہے. تو ایسی صورت میں جہاں روشنی کی اندھیرے میں ایک کرن نظر آتی ہے تو ادھر آدمی لپکتا ہے. عام پارٹی کی طرف بھی لوگ لپکے, اور جو جس طرح سے پورا ملک بدعنوانی اور رشوت ستانی, لیکن انہوں نے بھی مایوس کیا. تو ایسی صورت میں تو سب کو سوچنا پڑے گا ہم کو کہ اس دلدل سے ہم کیسے نکل پائیں گے. اور جس طرح سے نوجوانوں میں بیکاری ہے, بے روزگاری ہے. چلیے تو اسلم آزاد صاحب بہت ختم ہو رہا ہے اس پہلو پر, اور یہاں پہ آپ کو روکنا پڑے گا. پروفیسر اسلم آزاد صاحب یہاں پہ
وقت ختم ہو رہا ہے. ناظرین آپ نے بحث دیکھی, جو ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ جس طرح کے حالات ہندوستان کے ایوان میں ہوئے یا دوسرے اسمبلیز میں ہوئے, کیا اس سے جمہوریت کمزور ہو رہی ہے, کیا اس سے جو ووٹرز ہیں یا جو وہ لوگ جو اپنے نمائندے چنتے ہیں ان کو مایوسی ہو رہی ہے. ظاہر سی بات ہے پینل نے بہت سنجیدگی سے, یہ وہی لوگ ہیں جو ایوان میں ہوتے ہیں تو ان کا طریقہ بالکل الگ ہوتا ہے. آج یہاں پہ اسٹوڈیو میں بہت سنجیدگی سے لوگوں نے بات چیت کی, اس سے کہیں نہ کہیں ایک امید یہ ہے کہ لوگوں کو بھی اندازہ ہے اور جو ہمارے نمائندے ہیں ان کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ جو چیزیں ہو رہی ہیں ایوان میں وہ شاید صحیح نہیں ہے اور اس کا حل نکالنا چاہیے. حل کے اوپر بھی بات ہوئی, کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر کچھ نہیں ہو سکتا ہے تو ابھی کیمرے بند کیے جا سکتے ہیں, یا کم سے کم پارٹیز اپنے لیول پہ یہ سوچ لیں کہ ایسے لوگوں کو ہم ٹکٹ نہیں دیں گے یا ان کی تنبیہ کریں گے تو شاید یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ہم تمام مہمان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آج کھلی بحث میں فی الحال اتنا ہی. آپ عالمی سمے کو انٹرنیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں, لاگ آن کریں samay.live.com. فی الحال ہمیں اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے عالمی سمے. आईना-ए आलम सह प्रायोजक बिगोरा 5000, जिसके बूंद बूंद में है अपार शक्ति. 100% होम्योपैथी, प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान. MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया. MDH. नाज़रीन आदाब, यह है समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय. आईने आलम लेकर हाजिर हूं मैं शबाब अनवर. सबसे पहले सुर्खियों पर नजर डालते हैं. आईना-ए आलम सह प्रायोजक बिगोरा 5000, जिसके बूंद बूंद में है अपार शक्ति. 100% होम्योपैथी, प्रकृति